اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے نام کی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں تو مدینہ کے سارے لوگوں نے بھی سواگت کیا تھا، اور حتیٰ کہ مدینہ کی بچیوں نے نبی کی شان میں گیت گنگنائے، تو صرف اسی سے کام مل جاتا، لیکن نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو نبی بتلاتے ہیں، واقعی آپ نبی ہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے آپ کے نبی نے فرمایا، ہاں طلحہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں۔ یہ کہنا ہوتا ہے، ادھر سے طلحہ آگے بڑھتے ہیں، نبی کے قریب پہنچتے ہیں اور نبی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، مجھے اسی وقت کلمہ پڑھا تو میں ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سارے مدینہ والوں سے سب سے پہلے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو کلمہ پڑھایا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد تو ایمان میں انسان داخل ہو جاتا ہے، بس اعمال پورے ہو گئے۔ ہماری طرح ایمان تو ہم ہی لے آئے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن طلحہ کی زندگی دیکھو، کلمہ پڑھ لیا، ایمان والا تو ہو گیا، مسلمان ہو گیا، نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کوئی شک و شبہ ہے کیا ایمان میں؟ لیکن طلحہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے کانوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے، ہماری آنکھوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے، ہمارے دل و دماغ کی یہ جو غفلت پڑی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے طلحہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب میرا کام ہے کہ آپ جو کہو گے وہ کر گزروں گا، اور جس سے مجھے روکو گے میں رک جاؤں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہو گے کر دوں گا، جس سے منع کرو گے کوئی چوچرا نہیں، رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، طلحہ اتنا مضبوط ایمان، آپ کی آزمائش لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیسٹ لیتے تھے صحابہ کے ایمان کہ کیسا ایمان ہے۔ اللہ بھی جب بندے کو دیکھتا ہے تو اس کا ایمان کو ڈھٹولتا ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی طلحہ کے ایمان کو دیکھنا چاہا، تو طلحہ کو حکم دیا کہ طلحہ آپ جو کہہ رہے ہو میں تو کروں گا، تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ جو ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ کہنا ہے، طلحہ نے یوں نہیں کہا میں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور آپ میرے باپ کو مارنا چاہتے ہو، یوں نہیں کہا، کوئی زبان تو طرح نہیں کہا، یہ کیوں وہ کیوں نہیں کہا، بلکہ تلوار میان سے نکالی ہے، دوڑ لگانا شروع کرتے ہیں، نبی پیچھے سے کرتا پکڑتے ہیں، طلحہ رک جاؤ، میں کسی کے باپ کو قتل کرانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ باپ بیٹے کو ملانے کے لیے آیا، میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، میں تو آپ کے ایمان کو پرکھنا چاہتا تھا۔ طلحہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول میرے ایمان میں آپ شک مت کیجیے، میرے ایمان میں آپ شک نہ کیجیے، میرا ایمان مضبوط ہو چکا
چکا ہے، آپ جو کہو گے وہ کر گزروں گا، جس سے آپ روکو گے میں رک جاؤں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے کیا چلتا ہے؟ تھوڑا زمانہ گزرا، کچھ سال گزرے، کچھ وقت گزرا، یہی طرح نبی کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے کچھ زمانہ گزرا تو ایک دن ایسا آیا کہ یہی ابو طلحہ مسجد میں نظر میں آئے۔ کہاں نظر میں آئے بھائی؟ آج ہماری مسجد میں کوئی نظر میں آئے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے، اور کوئی نہیں آتا ہے تو اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں، اور اس کے پڑوسی کو بھی پرواہ نہیں کہ کیوں نہیں آ رہا، کسی کو جاوے تو ٹھیک نہ جاوے تو ٹھیک۔ لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، پیچھے دیکھا، طلحہ نظر میں آیا۔ پھر ظہر کی نماز، طلحہ نظر میں آیا۔ عصر کی نماز میں طلحہ نظر میں آیا۔ مغرب کی نماز میں طلحہ نظر میں آیا۔ عشاء کی نماز میں بھی طلحہ، پورا دن گزر گیا، طلحہ نظر میں آیا۔ دوسرا دن پھر آیا، دوسرا دن بھی اسی طرح، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہو گئی، طلحہ نظر میں آیا۔ تیسرا دن پھر آ گیا، تیسرا دن بھی فجر ظہر عصر، تیسرا دن بھی نکل گیا، طلحہ کی شکل نظر میں آئی۔ اللہ کے رسول نے عصر کی نماز کے بعد یوں جب گھومے اور صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا، اینا طلحہ، میرا طلحہ کہاں گیا، میرا طلحہ کدھر گیا؟ 3 دن ہو گئے میرا طلحہ نظر نہیں آ رہا ہے، میرے طلحہ کو کیا ہو گیا، کس چیز نے مجھے میرے طلحہ کو مسجد کے آنے سے روک دیا ہے؟ تو طلحہ کے گھر والوں موجود تھے، رشتہ دار، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا بتلائیں، طلحہ بیمار، ایسے بیمار ہو گئے، ایسی طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ بس لگتا ہے کہ اب طلحہ کا وقت آ چکا ہے، اللہ کو پیارے ہونے والے، ایسی کنڈیشن ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، کون میرے ساتھ طلحہ کے گھر چلنا چاہتا ہے؟ میرے ساتھ جو چلنا چاہے میرے پیچھے ہو لے۔ اللہ کے رسول آگے آگے چلتے ہیں، صحابہ کا مجمع پیچھے پیچھے ہے، طلحہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ طلحہ ماچے پہ سو کیا ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے طلحہ کو دیکھا تو گھر والوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے طلحہ کے گھر والوں، لگتا ایسا ہے کہ میرا طلحہ دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، اگر طلحہ کا انتقال ہو جائے مجھے خبر کر دینا، چاہے رات کے وقت ہی کیوں نہ انتقال کر جائے، میں ہی طلحہ کو غسل اپنے ہاتھوں سے دوں گا اور میں اپنے ہی ہاتھوں سے طلحہ کو کفن پہناؤں گا، میں ہی اپنے ہاتھوں سے طلحہ کو قبر میں اتاروں گا، یہ میرا طلحہ ہے، مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول واپس روانہ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے، طلحہ کو ہوش میں لاتی ہے، طلحہ کو ہوش آتا ہے، طلحہ کو ہوش آتے ہی زبان مبارک پہ پہلا بول کیا نکلتا ہے؟ طلحہ کی زبان سے نکلا، این محمد الرسول اللہ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ گھر والوں نے بتلایا اللہ کے رسول ابھی آپ کی بیمار کرسی کے لیے آئے تھے اور ابھی تھوڑے ہی دیر ہوئی ہے واپس چلے گئے ہیں، اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر طلحہ کا انتقال ہو جائے مجھے خبر کر دینا، چاہے رات کا وقت ہی کیوں نہ ہو، میں اپنے ہاتھوں سے طلحہ کو دفناؤں گا، کفناؤں گا اور غسل دوں گا۔ جب طلحہ نے بات سنی
طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اگر میرا انتقال رات کے وقت میں ہو جائے تو میرے نبی کو خبر نہ کرنا، میرے نبی کو خبر نہ کرنا، کیونکہ اگر میرے نبی رات کے وقت میں آئیں گے، کیونکہ طلحہ کا گھر مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کی دوری پر تھا اور اس وقت جنگل تھا، اتنا کوئی بیابان آج جیسا ہرا بھرا مدینہ نہیں ہے، پہلے ایسے نہیں تھا، بہت دور لگتا تھا، اس لیے 3 کلومیٹر کی دوری پر تھا، جنگل تھا، رات کا وقت اندھیری رات ہے۔ تو طلحہ نے کہا میرے نبی کو اگر میرا انتقال رات کے وقت ہو جائے نبی کو خبر نہ کرنا، میرے نبی رات کے وقت میں آئیں گے، کیا پتا کوئی دشمن میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے، کیا پتا میرے نبی کے لیے کوئی کانٹا نہ بچھا دے، میرے نبی کو کانٹا چبھ جائے، یہ بھی طلحہ کو پسند نہیں ہے۔ ارے طلحہ تو یہ کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، آج ہم پوری زندگی نبی کو ستا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری زندگی نبی کو ڈرا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری زندگی نبی کو ستا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذرا اپنی زندگی کو ڈٹولو، اگر یہی اعمال ہمارے نبی کی خدمت میں پیش ہوتے ہوں گے، بتاؤ اس نبی کو کتنا دکھ درد ہوتا ہوگا۔ میرا امتی میری سنت کو چھوڑے، میرے طریقوں کو توڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اس نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، اس نبی کے مثل پر آ جاؤ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طلحہ نے یہ بات کہی، وصیت کر دی اگر میرا انتقال ہو جائے نبی کو خبر نہ کرنا، اور یہ وجہ بتا دی۔ پھر رات کے وقت میں طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول تو انتظار میں تھے کہ رات کے وقت مجھے خبر آئے گی۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی زبان مبارک میں پہلا جملہ یہی نکلا، اے لوگوں میرے طلحہ کا کیا ہوا؟ میرے طلحہ کی کوئی خبر بتانے والا ہے؟ میری طلحہ کی کوئی خبر بتانے والا ہے؟ رشتہ دار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول کیا بتلائیں؟ طلحہ کا رات کو انتقال ہو گیا، رات کو اللہ کا پیارا ہو گیا، اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کر گیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے فرمایا اے لوگوں کیا تم نے کر دیا؟ میرے طلحہ کی خبر مجھے نہ پہنچائی، جبکہ میں تمہیں بتلا کے آیا تھا، میں تمہیں کہہ کے آیا تھا کہ طلحہ کا انتقال ہو جائے مجھے خبر کر دینا۔ گھر والے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا بتلائیں؟ آپ کے جانے کے بعد طلحہ کو ہوش آیا، طلحہ نے وصیت کی تھی کہ رات کے وقت میں انتقال ہو جائے میرے نبی کو خبر نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی رات کے وقت میں آئیں گے، یہ دشمن کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے، یا میرے نبی کو کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، یا میرے نبی کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ طلحہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے، یہ طلحہ کی وصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، پھر فرمایا چلو میرے اس طلحہ کی قبر پہ لے کے چلو۔ اللہ کے رسول کو وہ ساتھی ان کے رشتہ دار طلحہ کی قبر پہ لے جاتے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے، کھڑے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کیا دعا کی ہے، کیا دعا کی ہے۔ یہ دعا ایسے ہی نہیں ملتی ہے۔ جب طلحہ نے نبی پر اپنی جان کو قربان کیا، اپنے آپ کو فدا کیا، اپنے آپ کو لگایا، اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو سب کچھ قربان کر دیا، جب جا کے یہ مقام اللہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایسے ہی نہیں ملتا ہے۔ پوری زندگی تو ہم
रब की नाफरमानियों में, रसूल की सुन्नतों को तोड़ने में, सारी जिंदगी अल्लाह को नाराजगी में, सारी जिंदगी रसूल की नाफरमानियों में, और फिर तमन्ना रखें कि हमें भी कुछ मिल जाए, हमें भी जन्नत मिल जाए, हमें भी कोई आराम मिल जाए। कैसे मिल सकता है? कैसे कामयाबी हाथ आ सकती है? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलहा की कब्र मुबारक पे पहुंचे हैं, नबी की जुबान से क्या दुआ निकलती है, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, कल कयामत का दिन होगा जब तू कब्रों से सारी इंसानियत को खड़ा कर रहा होगा, लेकिन जब मेरे तलहा को तू ऐसी मग़फ़िरत फरमा देना, मेरे तलहा को ऐसे मार फरमा दे कि कल कयामत के दिन सारे लोग कब्रों से उठ रहे होंगे, उस वक्त ये तलहा भी उठेगा, लेकिन जब तलहा उठे तो ये तुझे देखकर मुस्कुराए और तू इसको देखकर मुस्कुराए। ये कहना होता है। उमर फारूक पीछे आते हैं, नबी के कंधे पर हाथ रखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और कहते अल्लाह के रसूल, काश इस तलहा की कब्र में ये उमर सोया हुआ होता तो उमर